اولم یر الانسان، آیا دیکھا نہیں انسان نے، انا خلقناہ من نطفہ، میں نے پیدا کیا اس کو بوندے سے، فاذا هو خصیم مبین، پس ناگہاں یہ جھگڑالو ہو گیا۔ وہ خدا کہتے، اللہ فرماتے کہ میرے ساتھ جھگڑتا ہے، میری نعمتوں پہ اعتراض، میری قدرت کے سامنے اکڑائی کرتا ہے، میں نے اتنے سے قطرے سے نندا نکالا ہے۔ ایسا آپ نے دیکھا نہیں، بیٹا باپ کو کہتا ہے کیوں ابا، کیوں ابا، یہ وہی سزا جو اتنا سا نیچے گرا تھا، نہ پیشاب ٹکانے پر، نہ پاخانہ ٹکانے پر، نہ شلوار، نہ قمیص۔ اب یہ باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے دو باتوں سے کہتے ہیں کیوں ابا، کیوں آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے، تسلی دے رہے کہ یہ انسان میں نے اس کو ایک قطرے سے بنایا، میرے سامنے یہ جھگڑنے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، بیان کرنے لگا مجھے مثالیں، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور بھول گیا اپنی خلقت کو۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہنے لگا کون اٹھائے گا ہڈیوں کو درا حالی کہ یہ چور چور ہو۔ رمیم، اللہ اکبر، چور چور۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرمائیے اٹھائے گا اس کو وہی جس نے بنایا پہلی بار۔ کشمیر کا بادشاہ کا ڈوگرا، کشمیر پر ڈوگروں کی حکومت رہی ہے، عرب بادشاہ سے تعلقات تھے۔ اس کو کہا کوئی عالم دے دو، مجھے قرآن پڑھا ہے، مسلمان نہیں ہونا ہے، خالی علم کے لیے قرآن پڑھنا ہے۔ توبہ، عرب بادشاہ نے عالم بھیجا، عالم اس کو پڑھاتے رہے۔ جب یہ آیت آئی قال من یحیی العظام وہی رمیم، بس بادشاہ سے نہیں رہا گیا، اس نے کہا حضرت کلمہ پڑھا لے، آج اسلام لانا ضروری ہے۔ یہی اعتراض میرے ذہن میں تھا، اور قرآن کہتا ہے آپ انہیں کہے جس نے پہلی بار بنایا وہی خدا دوبارہ اٹھائے گا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اس کو اپنی خلقت کا پورا پتہ ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ، ہرے درخت سے آگ نکلتی ہے، ہری پگڑیوں سے شر پھیل رہا ہے۔ ہری پگڑی، الاخضر، آگے دیکھو نار، الاخضر اور پھر نارا، ان کے لیے آگ کی تیاری ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہرے درخت میں آگ، بعض درخت ہرے جلتے ہیں، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس ناگہاں تم اس سے گرم کرنے لگتے ہو۔ جیسے ہرا درخت آگ پیدا کر سکتا ہے، اس طرح مرنے کے بعد زندگی قائم ہو سکتی ہے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، آیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین قادر علی اس بات پر ان یخلق مثلہم، کہ پیدا کرے ان جیسے، بلا ہاں، وہو الخلاق العلیم، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا حکم ہوتا ہے جب چاہے کوئی کام، ان یقول لہ کن فیکون، کہ کہہ دے اس کو ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، بس پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس کی قدرت میں سلطنت اور اختیار ہر چیز کا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ سورۃ یاسین کے ان آخری آیتوں میں تفسیر کبیر کے اندر امام رازی کی موت کا واقعہ ہے۔ تفسیر پوری نہیں ہوئی نا، سورۃ انبیاء پوری ہو گئی، سورۃ حج میں کسی جگہ انتقال ہوا ہے امام راضی، اس جگہ وضاحت ہے۔ عرب علماء نے ڈٹائی سے لکھا ہے پوری کر چکا ہے، پوری کر چکا ہے۔ بابا اس جگہ صاف لکھا ہے، جس نے نسخہ مکمل کیا کہ امام راضی پر اللہ کی رحمتیں ہو، انہوں نے فرمایا کہ چونکہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، اس لیے مردے کے مرنے والے کے قریب یاسین پڑھنا مفید ہے، اس کے دل کو قوت ملے گی۔ اللہ اکبر۔
اس جگہ صاف وضاحت تفسیر کبیر میں امام راضی کی موت کا تذکرہ. عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے سرحانے سورت یاسین شروع کی. جہاں جہاں سورت یاسین ختم ہونے لگی دیکھا تو والدہ صاحبہ کی روح بھی پرواز کر گئی. بہت مفید صورت مرادیں پوری کرنے کے لیے دو طریقے سے پڑھتے ہیں. یا تو ویسے ہی پڑھتے رہو ہمیشہ اور دعائیں مانگو، اللہ قبول کرے گا. سخت تکلیف کے وقت شروع میں دعا پڑھ لو، پھر سورت یاسین شروع کر لو. ہر مبین پر رک کے دعا کرو، پھر سرے سے شروع کر کے دوسرے مبین، پھر سرے سے تیسرے مبین، پھر سرے سے پانچواں، چھٹا، ساتواں، اخیر میں پھر کل 9 مرتبہ دعا ہو جائے گی. 9 دن کے اندر اندر اللہ مراد پوری کرے.